سیدنا ابن مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے کاملین اہل اللہ میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن دریا سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا رأیت صیادا یصطاد السمک، ایک مچھوارا تھا، وہ مچھلی پکڑ رہا تھا، فشر مین۔ تو اس کے ساتھ اس کی ایک چھوٹی بیٹی بھی تھی اور اس کے پاس ایک ٹوکری تھی قریب، وہ جو مچھلی پکڑتا وہ اس ٹوکری میں ڈالتا، لیکن جو وہ چھوٹی بیٹی تھی وہ اس مچھلی کو نکال کر دریا میں پھینک دیتی دوبارہ۔ وہ جیسے کرتا، مچھلی پکڑ کے ٹوکری میں ڈالتا، یہ پکڑ کر پھر واپس پانی میں ڈالتی۔ اور سیدنا ابن مسروق کہتے ہیں میں مسلسل وہ واقعہ دیکھ رہا ہوں اور وہ صورتحال اس کو پرکھ رہا ہوں۔ آخر میں اس والد نے جو شکار کر رہا تھا اپنی بیٹی کو، ما علمت من السمک، یہ کیا بات تم نے اس مچھلی سے دیکھی ہے، سمجھی ہے کہ تم اس کو بار بار پکڑتی ہو، جو میں شکار کرتا ہوں اور تم اسے پھر پانی میں پھینک دیتی ہو؟ کون سی چیز تمہیں اس میں سے سمجھ آئی ہے جس کو تم بار بار یہ عمل کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ سے ہی ایک دن بیٹھے ایک حدیث سنی تھی، وہ حدیث مجھے اب سمجھ آ گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے میرے بابا، یا ابتی سمعت منک، میں نے آپ سے سنی کہ آپ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، لا تقع سمكة في شبكة إلا إذا غفلت عن ذکر اللہ تعالی، کوئی بھی مچھلی کسی بھی جال میں تب تک نہیں پھنستی جب تک وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے۔ جس گھڑی مچھلی، چونکہ اللہ کی ساری مخلوقات اس کی تسبیح و ذکر میں لگی رہتی، ہر درخت، چرند، پرند، مخلوقات خدا کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے، اس پر تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، ہلاکت آ جاتی ہے اور وہ جال میں پھنس جاتی ہے۔ تو کہا میں نے یہ دیکھا کہ یہ غافل ہو کر آئی ہے، تو پھر میں نے اس کو پکڑ کے پانی میں اس لیے پھینکا ہے کہ پانی میں جائے اور اب غافل نہ ہو تاکہ نقصان میں نہ آئے اور خدا کو یاد کرتی رہے کہ امن اور سلامتی میں رہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو صیاد تھا وہ دراصل ایک اہل اللہ شخصیت تھا، وہ اپنی اس بیٹی کو بات سمجھانے کے لیے وہاں آیا ہوا تھا اور اس نے یہ بات سمجھائی کہ بیٹا، اسی طرح انسان ہے جو کوئی جس گھڑی خدا کے ذکر سے، یاد سے، عبادت بندگی اس سے دور ہوتا ہے، تعلق رحمان سے توڑتا ہے، شیطان اس اپنے شر، مصیبتیں اور ہر طرح کی جو نقصان ہے اور بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، یہ ساری اس پر حملہ ور ہوتی ہیں۔ سوچ کی، عمل کی، فکر کی، سب طرح کی جو مصیبتیں اور وبائیں اس پر عمل ور ہوتی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر سے غافل نہ کرے اور ہمیشہ اپنے ذکر میں رکھے، یہ دعا ہے۔